जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का ताल्लुक है, तो इनका जो फर्स्ट टेन्योर था उसके हवाले से भी हमें बहुत सी इंडिकेशन मिल जाती है कि किन बातों को उन्होंने वादा किया था और किन बातों को वो पूरा नहीं कर सके थे। खास तौर पे इमिग्रेशन के हवाले से उनकी जो मशहूर लाइन होती थी अपनी वॉल के बारे में, सदर्न बॉर्डर्स के ऊपर जो उन्होंने वॉल बनानी थी, खूबसूरत वॉल, टॉल वॉल, और जिसे देख के लोगों की आंखें जो है वो पथरा जाएंगी वगैरह वगैरह, वो वॉल कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकी थी। लेकिन अब अगर उनके वादों के बारे में आप देखना चाहते हैं तो आपको मालूम होगा कि ये एक लंबी फहरिस्त है, एक लंबी फहरिस्त है। उसमें 4-5 उनके वादे जो हैं वो नुमाया हो जाते हैं। एक तो इमिग्रेशन के बारे में जो उनकी स्टेटमेंट है, उसके बाद इकॉनमी के बारे में और इन्फ्लेशन के बारे में, महंगाई के बारे में उन्होंने जो बयान दिए हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल अफेयर्स में मिडिल ईस्टर्न वॉर और उसके साथ ही रशिया और यूक्रेन की वॉर के बारे में जो उन्होंने वादे किए हैं, और एक पीस मेकर होने का भी दावा किया है। तो ये दावे जो हैं हमारे सामने मौजूद है, ये उनके प्रोमिसेस हैं। अब इन प्रोमिसेस को अगर आप जानना चाहते हैं तो आप सबसे पहली बात हमें ये करना पड़ेगी कि बहुत सी बातें जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के जहन में महफूज हैं, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि उन्होंने अमली इकदाम क्या करने हैं। तो अमली इकदाम की इंडिकेशन जो है वो कल से हमारे सामने आ रही है, वो इस तरह से कि अगर हम डोनाल्ड ट्रंप के जहन के अंदर झांकना चाहते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि किस किस्म की टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो, और किन लोगों को अपने साथ मिला के आगे चलाना चाहते हैं। अगर उन पे आप नजर डालते हैं तो आपको बहुत से लॉयलिस्ट जो उनसे जाती तौर पे वफादारी का अज़म कर चुके हैं वो लोग सामने आ गए। इस वक्त उनकी टीम पे नजर डालने वाले नाकदीन वो भी ये कहने पे मजबूर हो गए, कुछ उनकी पार्टी के अंदर से भी, कि जिन लोगों को सिलेक्ट किया जा रहा है वो सिलेक्शन जो है वो मेरिट की बुनियाद पे नहीं है। मेरिट का उसमें बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, लेकिन ज्यादा आंसर जो है, सबसे मजबूत आंसर है जिसकी बुनियाद के ऊपर इन लोगों को का चुनाव किया जा रहा है, वो ये कि वो किस हद तक लॉयल हैं डोनाल्ड ट्रंप से। और जो भी ये लॉयल्टी का सर्टिफिकेट हासिल कर लेगा उसका चुनाव हो जाएगा। अभी आपको मालूम है कि ये चुनाव कल से, जैसा मैंने बताया कि कल से ये सिलसिला शुरू है, तो उसमें देख लीजिए बड़े बड़े नाम जो है। अब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, और जिनके बारे में आप जानते हैं कि उनका ताल्लुक फ्लोरिडा से है, सेनेटर हैं और प्रेसिडेंशियल कंटेंडर भी थे, और बड़ी शदीद किस्म की उनकी बहस व मुबाहिसा, बल्कि ये कहना चाहिए कि टाकरा होता था डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जिस वक्त वो इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ थे और प्राइमरी का दौर था, और एक दूसरे के खिलाफ इंसल्ट भी थ्रो करते थे। डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें कहा कि लिल मार्को, छोटा सा मार्को, और आगे से मार्को ने कहा कि इस शख्स को जो है अपने हाथ देखने चाहिए कि कितने छोटे हैं, क्योंकि हाथ का मामला जो है डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा सेंसिटिव मामला था। कहा जाता है, मैंने तो कभी उनसे हाथ नहीं मिलाया, कभी देखा नहीं, लेकिन कहने वाले कहते हैं कि उनके हाथ बहुत छोटे हैं, और ये एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एक्सक्यूज मी हमेशा उनके जहन में रहा। तो अब हाथों के मामले के ऊपर जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो इंसल्ट जो है वो एक्सचेंज किए जाते थे। अब मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ब्लिंकन के बारे में इस वक्त हम बहुत से एतराज़ात कर रहे हैं कि ब्लिंकन जो है इस किस्म की पॉलिसी लेके आ रहे हैं जो बाइडन की भी समझ में नहीं आ रही, जिसकी वजह से मशरक़ वस्ता का हालात जो है वो खराब से खराबतर होते चले जा रहे हैं। तो मार्को रूबियो जो है इससे मुख्तलिफ नहीं है। मार्को रूबियो के बारे में भी ये कहा जाता है कि ये वॉर मांगर है, जंग चाहता है, इसके दिल के अंदर जो है वो अमान के लिए कोई जगह मौजूद नहीं है। तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर अमन अमान लाना चाहते हैं, खासतौर पर मिडिल ईस्ट में, और इसके साथ ही रशिया और यूक्रेन की वॉर वो खत्म करना चाहते हैं, तो फिर उनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो जंग को पसंद करता है और जंग के जरिए से मसाइल हल करना चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से इस चीज को जो है वो हल कर सकेंगे। ये एक पैराडॉक्सिकल जो सिचुएशन बनी है, इसे किस तरह से हल कर सकेंगे। इसके अलावा डिफेंस सेक्रेटरी का देख लीजिए जो चॉइस है उनका, अनबिलीवेबल चॉइस। जिसने भी सुना है सबसे पहले उसने यही कहा, वाओ अनबिलीवेबल। उसकी वजह से इस गो के उनका नाम है पीट हेगेसेथ, और पीट हेगेसेथ जो है, अगर उनके आप क्रेडेंशियल देखते हैं तो एक पॉलिटिशियन के तौर पे तो वो क्रेडेंशियल अच्छे नजर आते हैं, ही इज ए कांग्रेसमैन, तो उनके जो क्रेडेंशियल अच्छे नजर आते हैं, क्योंकि प्रिंसटन से उन्हें पॉलिटिकल साइंस में डिग्री हासिल की, उसके बाद हार्वर्ड एजुकेटेड है,
تو پالیسی میٹرز کے اوپر جو ہے ان کی گرفت مضبوط ہے. لیکن ڈیفنس ڈپارٹمنٹ آپ کو، یو ایس ڈیفنس ڈپارٹمنٹ آپ کو معلوم ہے کہ اس کی کیا حیثیت ہے، اور اس میں ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں اور بلینز آف ڈالر کا جو ہے اس کا بجٹ ہے، اور پوری دنیا پہ اس کا ہاتھ رہتا ہے. تو ایک شخص کے جس کا کوئی بھی ایکسپیرینس نہیں ہے ان فیلڈز کے اندر، اسے اتنی بڑی جو ہے وہ پوسٹ کیوں دی گئی؟ اور کہنے والے کرتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے تھے کہ اس ڈپارٹمنٹ کو وہ اپنے ہاتھ میں رکھیں گے اور ایک ایسے آدمی کے ذریعے سے چلائیں گے جو ان کا وفاداروں سے بھی وفادار ہے. تو اگر اس وفاداری کی بنیاد پہ انہیں اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ دے دیا گیا، اور یہ ایک ایسی شخصیت ہے جس کے ہاتھ میں یہ ڈپارٹمنٹ آیا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی وار لور ہے، اس کے جو ہے ڈیفنس مینوفیکچر کے ساتھ کانٹریکٹس ہیں وغیرہ وغیرہ. تو دو آدمیوں کی میں نے آپ کو مثال دے دی کہ دونوں جو ہے وہ جنگ چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک اور آدمی ہے جس کا ذہن میرے ذہن میں نہیں آ رہا نام، جس نے یہ کہا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ ملٹی جنریشنل وار کے لیے تیار ہونا پڑے گا، ہمیں سالوں سال کی جنگ کے لیے تیاری کرنی پڑے گی. اور اس نے کہا تھا کہ ہمارے بعد ہمارے بچوں نے یہ جنگ لڑنی ہے، ان کے بعد ان کے بچوں نے یہ جنگ لڑنی ہے، اور جنگ جو ہے وہ اس وقت تک قائم رہے گی جب تک ان فتنہ بازوں کی اور ان شرارتیوں کی جو ہے وہ ان کا فتنہ ختم نہیں ہو جاتا. اور یقیناً آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ فتنہ باز ان کی نظر میں کون لوگ ہیں. تو اس قسم کے لوگ اگر آپ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ، سیکرٹری آف ڈیفense بن کے آ رہے ہیں، تو پھر آپ کا پیس کہاں جائے گا؟ اور خاص طور پہ انٹرنیشنل پیس کی جس وقت ہم بات کر رہے ہیں، اور جس میں خاص طور پہ رشیا اور یوکرین کی بات کی گئی تھی. اب مڈل ایسٹ کی طرف آ جائے. اب مڈل ایسٹ کے سلسلے میں کن لوگوں کا چناؤ کیا جا رہا ہے؟ چند لمحے کے لیے تصور کیجیے کہ اس کے لیے جو ایمبیسڈر بنا کے اسرائیل بھیجیں گے وہ مائک ہاکابی ہیں. اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ ارکنساس کے سابق گورنر تھے، ایمانجیکل چرچ سے ان کا تعلق ہے، اور ہمیشہ وہ مذہبی بنیادوں کے اوپر ان جنگوں کو دیکھتے ہیں. اور جو جنگ آرمی گیڈن جس کے بارے میں یہ باتیں کرتے رہتے ہیں کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ جہاں پہ جنگیں ہوں گی، اور جنگوں میں جو ہے وکٹر کون ہوگا؟ وہ وکٹر جو ہے اسرائیل ہوگا، اور وہ وکٹر ہو جائے گا. پھر اس کے بعد جیزس کرائسٹ جو ہے وہ نمودار ہوں گے، اور پھر وہ ان لوگوں سے نجات حاصل کریں گے اسرائیلی سے، اور اس کے بعد پھر ملک میں اس دنیا میں جو ہے امن و امان ہو جائے گا. تو چند لمحے کے لیے سوچئے کہ اس قسم کی سوچ کا رکھنے والا آدمی جو ہے وہ اسرائیل کو امریکن ایمبیسڈر کے طور پہ اسرائیل کو بھیجا گیا ہے. اس کے ساتھ ایک اور شخصیت ہے اسٹیو وٹ-آف کی، اور یہ ایک ریل اسٹیٹ کا بہت بڑا ٹائکون ہے ریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کے لیے. اب سوچئے کہ ایک ریل اسٹیٹ کا اتنا بڑا ڈیولپر جو ہے وہ اس کو انوائے، امریکن انوائے ٹو اسرائیل بنا کے بھیجیں گے. کس لیے؟ اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ملک جو دنیا میں ہو رہا ہے اس کے اثرات کہاں تک ہے. اور جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو جنگ شروع کی ہے یہ جنگ اس طرح سے ختم نہیں ہوگی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ویسٹ بینک کا ایریا ہے اس کو بھی ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، انیکسیشن کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی لیے ہم نے دیکھا کہ اس کا مسلم ممالک کی طرف سے ایک کانفرنس ہوتی ہے، اور بڑی زبردست کانفرنس ہوتی ہے، اور اس میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان اختلافات کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور پھر ایک اسٹرانگ کامن سٹینس بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ انہیں بھی احساس ہو گیا ہے کہ اب اپنی بچت کے لیے جو ہے آپ یہ نہیں کر سکتے آئیں بائیں شائیں نہیں کریں گے. اگر آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے تو پھر آپ کو کوئی ٹھوس اقدامات کریں گے، کیونکہ جو پلان ہے دوسرے لوگوں کا وہ واضح ہو گیا ہے. تو اس قسم بہت بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہے کہ اسرائیل کے اندر یو ایس کون ایمبیسڈر ہوگا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ کون وہ ایمبیسڈر ہوگا، اور اس کے خیالات کیا ہیں، اس کے نظریات کیا ہیں. اب اس کے بعد اچھا اس دوران میں اور بہت سے باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں. اچھا اب امیگریشن کے بارے میں سوچ لیجئے. امیگریشن کا معاملہ جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں دیا گیا؟ سٹیو ملر کے ہاتھ میں. سٹیو ملر کو پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ امیگرینٹ سے کتنی نفرت کرتا ہے، اور سٹیو ملر کی یہ پالیسیز ہیں جس کی بنیاد کے اوپر اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اعلانات کیے تھے ڈیپورٹیشن کا جو معاملہ تھا کہ جی 11 ملین لوگوں کو ہم دیکھ لیجئے کہ جو ہی آؤں گا میں حلف لے کے آفس میں بیٹھوں گا، سب سے بڑا جو حکم ہوگا وہ ڈیپورٹیشن کا ہوگا. اور اس کے بعد پھر سٹیو ملر نے
اس کو اور واضح کرنے کی کوشش کی. اور ایک جگہ پہ انٹرویو ہو رہا تھا, اسٹیو ملر بیٹھا ہوا تھا اور اسے کوشچن کرنے والے نے پوچھا کہ اتنے لوگوں کو 11 ملین لوگوں کو آپ ڈپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ اگر 1 ملین کو آپ ڈپورٹ کرنا چاہتے ہیں 1 سال کے اندر, رائٹ, تو اس صورت میں آپ کا خرچہ جو ہے وہ $88 بلین کا ہے. اور اگر آپ 11 ملین کو ڈپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کا خرچہ جو ہے وہ 300 ملین ڈالر سے زیادہ ہے, 300 بلین ڈالر. تو یہ $300 بلین کا آپ خرچ کر کے معصوم لوگوں کو یہاں سے ڈپورٹ کریں گے کہ جن کی یہاں پہ روٹس بن گئی ہیں, جن کے بچے یہاں پہ اسکول میں جا رہے ہیں, جو پرامن لوگ ہیں اور ٹیکس بھی ادا کرتے ہیں اس طریقے سے کہ ان کے پاس ٹیکس آئی ڈی ہے اور یہاں سے کوئی مراد بھی نہیں حاصل کرتے کیونکہ ایلیجیبل نہیں ہے, وہ ایلیجیبل نہیں ہے کہ کس قسم کی مراد حاصل کر سکے. اور پھر یہاں کی انڈسٹری کے لیے, ایگریکلچر انڈسٹری کے لیے, ہاسپٹیلٹی سیکٹر کے لیے, فوڈ پروسیسنگ کے لیے ان لوگوں کی ضرورت ہے. ایسے جابس کی کوئی اور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ لوگ کام کرتے ہیں, دن رات کام کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک رپورٹ آئی جس میں بتایا گیا کہ اگر ان لوگوں کو ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے کیونکہ ہمارے ایگریکلچر سیکٹر میں 75% لوگ جو ہے وہ امیگرینٹس کام کرتے ہیں. تو اگر ان کو ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے, ہاسپٹیلٹی انڈسٹری سے ان کو نکال دیا جاتا ہے, مثال کے طور پہ میٹ پیکنگ انڈسٹری جو ہے اس میں ایک بہت بڑی تعداد میں یہ لوگ موجود ہیں اور یہاں پہ کام کرتے ہیں. ان لوگوں کو اگر آپ نکال دیں گے تو پھر امریکن انڈیویجولز پہ تو کام نہیں کرے گا. اول تو جو امریکن ورکرز ہیں ان کے لیے ان امپلائمنٹ ہے ہی نہیں, وہ امپلائڈ ہیں. اور یہ لوگ جو اس انڈسٹری میں اگر آپ ان کو لگائیں گے تو پرائسز اوپر چلے جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ اس وقت آپ کہہ رہے ہیں جی بہت مہنگائی ہو گئی ہے, اس وقت تو انفلیشن اور زیادہ بڑھ جائے گی, اور زیادہ مہنگائی ہو جائے گی. تو یہی لوگ جو گروسری سٹور پر دودھ کا ایک ڈبہ لے کر اور اس کی پرائس دیکھ کے انہوں نے ووٹوں کا ووٹ استعمال کیے, ان کے لیے جو ہے مہنگائی اور زیادہ بڑھے گی, اور زیادہ مہنگائی جو ہے وہ نظر آئے گی. تو اس وقت کیا ہوگا؟ تو اس وقت یہ جو پالیسی فارمیشن وغیرہ ہو رہی ہے, یہ پالیسی فارمیشن جو ہے ان لوگوں کے ذریعے سے بنایا جائے گا. آپ کو پتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہر ڈپارٹمنٹ میں جا کے خود بیٹھ کے تو ڈیسیژن نہیں کریں گے. ایک ویژن ہے, اس ویژن کے مطابق پالیسی بن جائے گی. اس کے بعد ٹیم کی ضرورت ہے. اب وہ ٹیم جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی 2 ہاتھ زیادہ خطرناک اگر ہوتی ہے, اور ان سے وہ کہتے ہیں نا کہ حاکم کا وفادار جو ہے وہ وفادار سے زیادہ ہے, تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس کے اثرات کس طریقے سے اس ملک پر پڑیں گے اور اس کے اثرات پوری دنیا پہ کس طرح سے مرتب ہوں گے. اور اس کے اندر جو ہے ایک جو اپوائنٹمنٹ ہے مجھے اچھی لگی ہے, وہ رابرٹ ایف کینیڈی جونیئر کی ہے, جن کا تعلق جو ہے وہ کینیڈی فیملی سے ہے. ان کو ہیلتھ کیئر ایشوز کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ذمہ داری دی ہے. تو انہوں نے فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے بارے میں خاصی ریسرچ کی. از آلسو اے لائر, بریلینٹ لائر انوائرمنٹل لا کے مطابق. اب یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ انوائرمنٹل لا کے بارے میں ان کی بڑی پازیٹیو اپروچ ہے. دوسرے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کلائمیٹ چینج پہ یقین نہیں رکھتے, گلوبل وارمنگ پہ وہ یقین نہیں رکھتے. تو ان کی آپس میں کنسیلیشن کیسے ہوگی, جبکہ جس طرح میں نے کہا کہ جو کینیڈی کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ ویلکمنگ اپوائنٹمنٹ ہے, کیونکہ انہوں نے دیکھنا ہے کہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری جو ہے وہ کس طریقے سے اس ملک کو جو ہے وہ تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے. کس طرح سے وہ دوائیاں بناتے ہیں, ان کی کیا پرائسز چارج کرتے ہیں, کس طرح سے ویکسین جو ہے لوگوں کے سروں پر ڈالی جاتی ہے اور کس طریقے سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. اس کے وہ مخالف. اس کے علاوہ جو پروسیسڈ فوڈ ہے وغیرہ اس کے بھی مخالف ہے. بلکہ انہوں نے ریسنٹلی جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو مشورہ دیا کہ وہ میک ڈونلڈ کے برگرز اور ڈنکن ڈونٹس کے ڈنکن جو ہے وہ استعمال نہ کریں, بیکاز دس از پوائزن جو امریکن کو دیا جا رہا ہے, اور امریکن پھر پوری دنیا میں ان چیزوں کو پھیلا. تو وہ ایک اپوائنٹمنٹ جو ہے میرے دل کو کسی حد تک اچھی لگی ہے. اچھا, اس کے ساتھ ہی جیسا سے میں نے بتایا کہ امیگریشن کے لیے جو 2 ہاکش لوگ ہمیں نظر آ رہے ہیں, ایک تو اسٹیو ملر ہیں اور اس کے بعد ٹام ہومن ہے. ٹام ہومن کی اگر آپ ویڈیوز وغیرہ دیکھ لیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس طرح سے بات کرتے ہیں. اس میں ایک اور اضافہ جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کے لیے ایک خاتون کا انتخاب کیا گیا ہے جن کا نام کرسٹی نوم ہے. کرسٹی نوم بھی بڑی ہاکش ہے
اور ان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی سوچ جو ہے وہ بڑی ایکسٹریم سوچ ہے. تو ان لوگوں کو اگر سامنے آپ لے کے آتے ہیں تو پھر آپ کو اس سے معلوم ہوگا کہ اصل میں ڈونلڈ ٹرمپ کا منصوبہ کیا ہے. کیونکہ جو امپلیمنٹیشن ہوگی وہ اس کی ٹیم کے ذریعے سے ہوگی نا. ان لوگوں کا چناؤ ہوا ہے, اب سینٹ میں جو ہے ان کی جو ہے وہ کنفرمیشن ہوگی, اور سینٹ کس کے ہاتھ میں ہے آپ کو پتا ہے, سینٹ ہاتھ جو ہے وہ ریپبلکن پارٹی کے ہاتھ میں, تو کسی قسم کا بھی کی رکاوٹ موجود نہیں ہے. تو اس لحاظ سے اگر میں آپ کے سوال کا, بات بہت لمبی ہوگی کہ آپ کے سوال کا جواب دے سکوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کے ذہن میں کیا ہے اور وہ اپنے وعدے پورے کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے, اچھے یا برے, تو یہ جو میں نے آپ کو تھوڑی سی تمہید دی ہے جس میں ان شخصیات کے بارے میں آپ کو بتایا ہے, اور پھر یہ ہے کہ یہ ٹاپ لیول پہ لوگ ہیں, اس کے بعد جتنے بھی نیچے یہ جاتے جائیں گے وہاں پہ بھی تو ہائر انہوں نے کرنا ہے. تو پھر ایک ایسا سسٹم ڈیولپ ہو جائے گا کہ اگر 4 سال کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پاور میں دوبارہ الیکشن ظاہر نہیں لڑ سکتے اور نہ آئیں گے پاور میں انلیس کے جو ہے سپر میجورٹی کے ذریعے سے کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹ وغیرہ کر دی جاتی. لیکن جس طرح سے انہوں نے کہا کہ اسی ٹرم کو میں استعمال کروں گا, لیکن ان 4 سالوں کے اندر جو تبدیلی کر دی جائے گی گورنمنٹ کے سٹرکچر میں, وہ ہانٹ کرتی رہے گی امریکہ کو دہائیوں تک, کہ اس کے جو اثرات ہیں وہ بڑے. اسی لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اثرات ہوں گے اور اس کے اثرات جو ہے وہ دنیا کے ممالک پہ ہوں گے. اب ایک اور بات آپ دیکھ لیجئے, بڑی حیران کن بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کھل کے ابھی ریسنٹلی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جو جنرلز ہیں یو ایس ملٹری کے, جو جنرلز ہیں, جو 4 سٹار اور 3 سٹار جنرلز ہیں اور ایڈمرلز ہیں وغیرہ وغیرہ, انہوں نے کہا کہ وہ ان لوگوں کو جو ہے میری بات سننی پڑے گی. اور ابھی انہوں نے ایک ایگزیکٹو ایکشن, آج کی خبر ہے کہ ایک ایگزیکٹو یو ایس پریزیڈنٹ کا ایگزیکٹو ایکشن جو ہے آلریڈی انہوں نے تیار کیا ہوا ہے, اور اس حکم نامے کے ذریعے سے بہت سے جنرلز کو جو ہے فائر کر دیا جائے گا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کچھ جنرلز نے ان کے خلاف سٹیٹمنٹ دیے تھے, اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایگزیکٹلی جی ہاں کل کی بات ہے کہ جب یہ ساری بات ہوئی ہے, اور اس میں معلوم ہے کہ کچھ جنرلز نے جو ہے یہ کہا تھا, جو ایکس جنرل تھے, فارمر جنرلز تھے جنہوں نے سرو کیا ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کے فرسٹ ٹرنیور میں, کہ یہ شخص تو فاشسٹ ہے, اور یہ اس قسم کا سسٹم چاہتا ہے کہ جس طرح سے جرمن ملٹری نے بنایا تھا. بہت بڑی بات تھی, تو یہ ایک صاف کریٹیسزم تھا. تو اس نے کہا دیکھیں اب میں بھی اپنا ہاتھ کھیل کے بتاتا ہوں, اور یہ ہے کہ یہ جنرل جو 3 سٹارز اور 4 سٹار جنرلز ہیں جو میری بات نہیں سنیں گے اور میرے باتوں پہ عمل درآمد نہیں کریں گے, ان کو جو ہے میں شروع سے میں فائٹ کر دوں گا. اچھا, اس میں ایک اور بلکہ یہ آپ کی ای میل کا سوال تھا. انہوں نے کہا جی کہ کچھ پاکستانی میڈیا میں جو ہے یہ خبر پھیلائی گئی تھی اور کسی نے ایک وی لاگ بھی لکھا, اور جس میں کہا گیا کہ جناب امریکن ملٹری جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے انتخاب کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور کسی قسم کی بغاوت ہونے والی ہے. اصل میں یہ خبر وہ یہ ہے جو میں آپ کو بتانے لگا, اور اس کا جو تھوڑا سا ذکر میں نے پہلے کیا, وہ یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ امیگریشن کی انفورسمنٹ کے لیے, لوگوں کو ڈیپورٹ کرنے کے لیے نیشنل گارڈز کو استعمال کیا جائے اور ملٹری کو استعمال کیا جائے. اب نیشنل گارڈ اور ملٹری کے جو جنرلز ہیں ان کی طرف سے جو ہے اس کے بارے میں بہت سی ریزرویشن ہے. وہ یہ کہتے ہیں ہمارا یہ کام نہیں ہے, ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ملک کی سلامتی کے لیے اور اپنے ملک کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ ہماری ڈیوٹی ہے, اور اسی کے لیے ہمیں ٹرین کیا گیا. ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ سویلین, خاص طور پہ ایسے لوگ کہ جنہیں آپ ڈیپورٹ کرنا چاہتے ہیں, انہیں کس طرح سے ہینڈل کیا جائے. اس کے لیے آپ کے پاس آئس کی ڈپارٹمنٹ ہے جنہیں ٹرین کیا جاتا ہے. اب آئس کے لوگ جو ہیں اگر وہ ہیوی ہینڈیڈ بھی کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی بڑی ٹریننگ ہوتی ہے, جس ٹریننگ کے ذریعے سے وہ یہ کام کرتے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ جو ان لافل امیگرینٹس ہیں ان کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے, ان سے کس طرح سے بات کرنی ہے, ان سے کس طرح سے اپروچ کرنی ہے, ان کے کون سے قانونی رائٹس ہیں, ہم کون سے قانونی فرائض جو ہے وہ پورے کر سکتے ہیں. اب ملٹری آفیسر کو نہیں پتا ہوگا یا نیشنل گارڈ کو نہیں پتا ہوگا. تو اس پہ بہت سی باتیں جو ہے وہ سامنے آئی ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ
मिलिट्री के अंदर जो है एक रिजेंटमेंट पाई जाती है। लेकिन पाकिस्तानी वी ब्लॉगर जो थे उन्होंने कहा उन्होंने कहा पता नहीं किस तरह से ये खबरें समझते हैं, और तो उन्होंने ये ऐलान कर दिया जी कि अमेरिका की जो मिलिट्री है वो डोनाल्ड ट्रंप के इंतखाबात के बाद बगावत पे उतर आई। कहाँ से कहाँ पे बात फैलाई गई। तो मैं थोड़ी सी उसकी वजाहत करना चाह रहा था, ये उसका प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट है, और ये बात नहीं है कि अमेरिकन मिलिट्री जो है वो बगावत करने लगे। यहाँ पे बगावत नहीं हो सकती, यहाँ सब कुछ हो सकता है, लेकिन हमारा स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन को, उसे आप कमजोर कर सकते हैं, उसे गैर जरूरी तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे किसी हद तक आप तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते, तोड़ तो नहीं मरोड़ सकते हैं, लेकिन ये नहीं होता कि मिलिट्री जो है बगावत कर। मिलिट्री के जो भी पॉलिटिकल पार्टी जो आ रही है, ये लोग आ रहे हैं, हम जो है वो इनके खिलाफ जो है वो बगावत करने के लिए तैयार हो गए, ये पॉसिबल नहीं है। लास्ट बात जो मैं इसमें अगर एक होपफुल नोट पे बात करना चाहूं तो वो होपफुल नोट ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल हमारे सामने आई है उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि हम सब मुत्तहिद होके, जो भी डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, ये डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो है वो इकट्ठे होके एक एजेंडे के साथ कि किस तरीके से अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को संभालना है, किस तरह से डेमोक्रेटिक सिस्टम को आगे बढ़ाना है, और किस तरीके से हम उन लोगों को डिफीट कर सकते हैं कि जो पर्सनल लॉयल्टी की बुनियाद पर इस मुल्क को आगे चलाना चाहते हैं और आइन और कानून को पीछे छोड़ना चाहते हैं। तो ये एक वन पॉइंट एजेंडे के ऊपर काम करने की जरूरत होगी। अदरवाइज एक और ईमेल में सवाल किया गया था, मैं ज्यादा सियासत पे बात नहीं करना चाहता, लेकिन इसमें पूछा गया कि जी डेमोक्रेटिक पार्टी को इतनी जो शिकस्त हुई है, इतनी बुरी जो शिकस्त हुई है, उसकी वजूहत क्या है। well, सबसे पहले मैं ये कहूंगा, और बहुत सी वजूहत हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह जो थी, इन्होंने इमिग्रेशन का इश्यू अपने हाथों से निकाल दिया था। बहुत बड़ा इश्यू था। आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस वक्त डिपोटेशन की बात करते थे, इमिग्रेशन की बात करते थे, कहीं पे इकोनॉमी की बात हो रही है तब भी वो डिपोटेशन के साथ जोड़ देंगे, फॉरेन पॉलिसी की बात हो रही है उसको भी डिपोटेशन के साथ जोड़ देंगे, क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है उसे भी डिपोटेशन से। तो डिपोटेशन, और एक जगह उन्होंने कहा था कि पहली दफा जब मैं मुंतखब हुआ था तो इमिग्रेशन के इश्यूज पे मुंतखब हुआ था, और इस दफा भी जो वो बने हैं तो इमिग्रेशन इश्यूज की बुनियाद के ऊपर हुए हैं। तो सबसे बड़ा मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी जो गलती डेमोक्रेटिक पार्टी ने की कि जो उनका फेवरेट सब्जेक्ट था, और ऐसा सब्जेक्ट्स का था कि जिसे उन्हें अबेंडन नहीं करना चाहता, लेकिन वो डर गए, वो इस बुरी तरह से डर गए कि जनाब ये बॉर्डर हमारे खुले हुए थे, लोग यहाँ पे आ गए, और अगर अब हम कहेंगे कि इन लोगों को हम लीगल स्टेटस देना चाहते हैं तो हमारा तो बिल्कुल हमें तो बिल्कुल गर्क कर दिया जाएगा। ये बात दुरुस्त नहीं थी, इसलिए कि जो यहाँ पे अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं और बरसों से मौजूद हैं, 11 मिलियन की तादाद में है, उनका ताल्लुक जो नए लोग आए हैं या नहीं आए हैं या इलीगल तरीके से आए हैं या जिनके पास जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड उससे ताल्लुक नहीं है, उन्होंने अपनी यहाँ पे मौजूदगी से साबित किया है कि वो पुरअमन लोग हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं, टैक्स अदा कर रहे हैं, इस मुआशरे का हिस्सा बन चुके हैं, उनके बच्चे यहाँ पे पैदा हो रहे हैं। उनको सामने लेके डेमोक्रेटिक पार्टी ने को जंग करने की जरूरत थी। लेकिन आपको मालूम है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर भी मुख्तलिफ धड़े हैं। जो एस्टैब्लिशमेंट का धड़ा है वो इन बातों को नहीं सोचता। बर्नी सैंडर्स जैसे लोग के जो प्रोग्रेसिव सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं और जिनको बड़ी हैरत अंगेज और शरारत अंगेज तरीके से आपको मालूम है कि नॉमिनेशन से महरूम कर दिया गया था जिस वक्त हिलरी क्लिंटन को लेके आया। हिलरी क्लिंटन जो है बैडली गॉट डिफीटेड। तो ये तमाम बैकग्राउंड जो है उस वक्त हमें सामने नजर आता है। तो अब आखिरी जो इस सिलसिले में आपका सवाल था वो ये कि जिस वक्त ये साहब कह रहे हैं कि अगर डिपोटेशन का सिलसिला शुरू हो जाता है तो उसका तरीकाकार ये क्या करेंगे। देखिए इस वक्त जो 11 मिलियन की बात हो रही है वो तो अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन तरीकाकार उन्होंने जो वाजे किया वो ये है कि जिन लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है वहां से वो इस मामले को शुरू करेंगे और उसके बाद फिर आगे देखेंगे कि किस तरह से बढ़ना है। लेकिन हालात जो है वो बड़े खौफनाक नजर आते हैं। चलिए मेरा ख्याल है कि आपके कॉल्स का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आपके कॉल्स की तरफ आते हैं। हमारे फर्स्ट कॉलर, वेलकम टू द शो, फरमाइए आपका सवाल। हेलो।